عملیات کے میدان میں ہماری کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عملیات کے میدان میں ہمارا کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ عملیات کے میدان میں ہمارا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرے بیٹے کو عذاب سے بچا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں بچا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب جسے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے نہیں ملے گی، جسے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ملے گی۔ انبیاء کے متعلق اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، ہم تو انسان ہیں گئے گزرے، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، عامل ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، بابا ہو، کسی کے پاس کلی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی، کاموں کو تکمیل تک پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی، ہر انسان کو منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ ہو، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ آپ جسمانی بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ دوائی دے گا، یہ ایک سبب ہے۔ اللہ کی مرضی ہے اس دوائی کے ذریعے آپ کو شفا دے یا نہ دے۔ آپ کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں، آپ لائر کے پاس جائیں، وہ آپ کا مقدمہ لڑے گا، آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو بری کرے یا اللہ آپ کو سزا دلوائے۔ آپ روحانی طور پہ بیمار ہو گئے ہیں، آپ روحانی معالج کے پاس جائیں، سبب اختیار کریں، علاج کروائیں، لیکن اس سبب کے اندر اثر اللہ کی ذات میں ڈالنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے آپ کو شفا ملے یا نہ ملے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے۔ بعض دعائیں دنیا میں قبول ہوتی ہیں، بعض دعائیں آخرت میں قبول ہوں گی، بعض دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، اللہ آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، جس چیز کو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کچھ دے دیتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو اس انداز میں قبول کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس دعا کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا، آخرت میں اس دعا کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تمہیں آزمائے گا، کبھی خوف دے کر آزمائے گا، کبھی مالی تنگی دے کر آزمائے گا، کبھی اللہ اولاد دے کر آزمائے گا، کبھی اللہ اولاد لے کے آزمائے گا۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، عقیدہ اللہ کی ذات پہ پختہ ہونا چاہیے کہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو جہانوں کا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، علاج کروانا چھوڑ دیا جائے، نہیں، علاج کا حکم ہے، علاج کروانا چاہیے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے علاج لازمی طور پہ کروانا چاہیے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، اپنا علاج کروا رہا ہے، ڈاکٹرز نے اسے ہدایت دی ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز کے قریب نہیں جانا، اور اگر بد احتیاطی کر کے وہ شخص اس مرض کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے خودکشی کی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسباب کے درجے میں ہم اعمال و وظائف کو کریں، اسباب کے درجے میں ہم ادویات کا استعمال کریں، لیکن ہماری عقیدہ اور یقین یہ ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نہ کسی کا کوئی دعویٰ ہے، نہ کسی کی کوئی گارنٹی ہے۔